الكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلوات یہ موقع جس کو ہم یوم غم کہتے ہیں، اس کی تاریخ اسلام میں ایک عجیب اس کا ایک مقام ہے جس سے لوگ واقف نہ ہونے کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک تاریخ ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ 8 شوال میں سن 1344 1344 ہجری میں جو ظلم شیعیان آل محمد بالخصوص ہوا ہے، اس کا اگر علم ہوتا ایک، دوسری بات اگر اس کی طرف بیداری ہوتی، اویئرنیس ہوتی، تو ظاہر ہے کہ یہ امام باڑہ بھر جاتا۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں مگر جہاں بھی مجلس ہو، 8 شوال ایک ایسا دن ہے جو مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے لیے ایک غم کا دن ہے، اور اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ گھروں کا ذکر ہے، بیوت ایک نہیں زیادہ، جس کے واسطے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ کیسے گھر ہیں جس میں دن اور رات خدا کے ایسے بندے اس کی تقدیس و تمجید و تحلیل کرتے ہیں جن کو دنیا کی تجارت اور لہو و لعب نے ذکر الہی بھلایا نہیں۔ اس یہ سورہ نور کی آیت ہے 36-37۔ اس میں لفظ بیوت کے نیچے وہابیوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے، کہ مسجد کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا تذکرہ ہو۔ حالانکہ لفظ بیت قرآن مجید میں دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے، مسجد کے لیے بھی ہوا ہے، خانہ کعبہ کے لیے بھی ہوا ہے، اور عام گھروں کے لیے بھی ہوا ہے۔ سقف ہو تو اس گھر کے لیے بھی ہوا ہے، بغیر سقف کے ہو اس گھر کے لیے بھی ہوا ہے۔ چنانچہ لفظ بیت جو ہے وہ بے سے نکلا ہے۔ آپ نے بے کو دیکھا ہے کیسے لکھا جاتا ہے، تو بے جو ہے اس کا ایک بیز ہے اور دو طرف اس کے جو گویا دیوار ہے، وہ بیت کی شکل ہے۔ اور بغیر سقف کے مکان کو اگر آپ سوچتے ہیں تو میں بتا دوں کہ شریعت میں مسجد کے لیے مستحب ہے کہ اس کے سقف نہ ہو،
چنانچہ اس کی ایک مثال جو دنیا بھر میں موجود ہے وہ مسجد الحرام، مکہ معظمہ کی جو مسجد ہے، جو پورے مسلمانوں کی مسجد ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی سقف نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے مستحب یہ ہے، واجب نہیں کہ مسجد کے سقف نہ ہو، اس کو بھی بیت کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میں امتحان کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ ہم کتنوں کے گھروں کے اوپر جو سقف والے ہیں، ہم ان سقف کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ وہاں بھی لفظ بیت آیا ہے۔ بلکہ عربی زبان میں کمرے، رومز جس میں آپ رہتے ہیں، اس کو بھی بیت کہتے ہیں۔ غرض بیت کہتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر فیملی رات گزارتی ہو۔ یہ ساری باتیں ان وہابیوں کو جواب دینے کے لیے اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مفسر حافظ سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنثور میں اس آیت کے نیچے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے گھر مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر۔ تو وہ تو مسجد نہیں ہے، وہ جہاں رہتے تھے۔ مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یہ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا اس کمرے کی طرف جو کمرہ علی و فاطمہ کا ہے۔ وقال اہذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ فرمایا نعم بل من افاضلہا، پیغمبر نے فرمایا ہاں یہ گھر ہے انہی میں سے، بلکہ افضل مکانوں میں ہے، بہترین مکانوں میں۔ یہ اس اہل سنت کے لکھی۔ تو جناب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ابو بکر کو کسی اور گھر کی طرف اشارہ کرنے کی کیوں نہیں سوچی، اس لیے کہ نبی کے گھر کی طرف اشارہ کرتا تو پیغمبر جواب پہلے سے دے چکے تھے کہ بھائی انبیاء کے سارے گھر مراد ہے۔ اب جو دل میں کھٹک تھی وہ یہی واقعی تھی کہ ساتھ ہی میں علی و فاطمہ کا گھر ہے، تو پوچھ لے کہ یہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا افضل مکانوں میں سے۔ بھائی جن کے مکان انبیاء سے افضل ہوں ان کی ذوات کیوں نہ افضل ہوں؟ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا علی و فاطمہ اور اولاد علی ائمہ تمہارے جو ہیں وہ انبیاء سے بہتر ہیں، ان کا ایک جواب یہ ہے کہ جس میں وہ رہتے ہیں وہ بہتر ہیں، تو باقی ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور یہ ہماری کتاب نہیں، اب بھی موجود ہے، الدر المنثور، سورہ النور کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ کہا گیا محمد ابن عبد الوہاب، اس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب، جس نے مذہب وہابی کی بنیاد رکھی، اور اس نے اپنے نام سے اپنے مذہب کا نام نہیں رکھا، کیونکہ اگر محمدیہ کہتا وہ تو پیغمبر بھی تو محمد ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے نام سے عبد الوہاب میں سے صرف وہابی کر لیا اس کو، اور یہ دنیا میں دعویٰ کیا کہ ہم توحید خالص چاہتے ہیں، یعنی چوکھا، بالکل کلین، پیور توحید۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ سے نہ آپ ان کو مرنے کے بعد سلام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مر گئے۔ سلام کس کو کریں گے آپ؟ جو حاضر ہو، وہ تو مر گئے۔ مگر یہ بھول گیا کمبخت
کہ قرآن مجید میں تقریباً 6 انبیاء کو ان کے مرنے کے بعد سلام ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین. کتنے سلام ہیں؟ تو وہ زندہ ہیں، دنیا سے اٹھ گئے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ چھوڑ دیں آپ. بات یہ اتنی سی ہے کہ ہر مسلمان پر تشہد کے بعد سلام میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ 4 امام اہل سنت کے ہیں، ان میں سے 2 کے نزدیک واجب ہے. 2 کے نزدیک تو سلام بر نبی واجب ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ خیر مستحب ہے، مگر ان کے ہاں تو واجب ہے 2 اماموں میں. تو بتائیے کس نبی کو سلام کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد ہی سلام کر رہے ہیں، ان کے وہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں. تو جب نماز نہیں بنتی تمہاری جب تک رسول کو سلام نہ کریں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سلام نہ کرنا، وسیلہ نہ کرنا، قبر مت بنانا، قبر کے پاس مت جانا. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ روایت کرتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک راوی کہتا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کاش کہ مجھے موقع ملے تو میں تمہیں وہ کام سونپوں جو مجھ کو رسول اللہ نے سونپا تھا. تو اس نے کہا یا علی وہ کیا کام ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ جتنے باقی مورت ہیں، مورتیاں جتنی جہاں بھی ہیں، تماثیل، ان کو توڑنا اور قبروں کو مساوی کر دینا. پہلے تو میں نے اس روایت کو جو بیان کیا ہے اس میں جو راوی ہے جو امام علی علیہ السلام سے روایت کرتا ہے وہ دشمن علی ابن ابی طالب تھا. وہ تمام ائمہ رجال نے لکھا ہے، سنی شیعہ نے، کہ یہ علی ابن ابی طالب کا نمبر 1 دشمن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ساری صحیح ہیں جتنی ہے اہل سنت کی، 6 صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان میں اس کمبخت کی اس ایک روایت کے سوا کوئی روایت ہی نہیں ہے، بس ایک یہ روایت. اور باقی تمام جتنے راوی ہیں سب ضعیف، مگر اس کو اچھال رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے قبول کیا کہ کہا ہوگا مولا نے، مگر کیا کہا؟ دیکھیے قبر 2 قسم کی بنتی ہے. ایک قبر بنتی ہے جیسے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح، اس کو کہتے ہیں عربی میں تسنیم، سنام البعیر، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اونٹ کے پشت کی طرح، جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا کوہان کے پشت، یا جیسے گائے کی پشت کے اوپر. تو جیسے کہ قبر بناتے ہیں اس کو تسنیم کہتے ہیں، یعنی اونچی کر کے ذرا پھر یوں گول کر دیتے ہیں، جو عام طور پہ آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ. پیغمبر اکرم بالاتفاق اہل سنت والجماعت کی روایت فرمایا کہ قبر کو 1 بالش اونچی رکھو، شبر واحد یرتفع، شبر واحد، 1 بالش، 1 وینت اونچی رکھو. اس کے بعد اس کو مسطح کر دو، یعنی اس کو بالکل فلیٹ کر دو، 1 بالش. اس لیے ہمارے ہاں فقہ جعفری میں آپ دیکھیں گے کہ 4 کھلی ہوئی انگلیاں یا 1 بالش اونچی رکھنا چاہیے قبر کو، اور اس کے بعد اس کو مسطح کر دو، فلیٹ کر دو، تسنیم نہ کر دو. اب یہ بات اور ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کو لکھا. اس کے بعد نیچے لکھا کہ چونکہ شیعہ اونچا نہیں لاتے لہذا ہم لائیں گے، تاکہ ہماری قبر جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنی کی قبر ہے. اب یہ پیغمبر کی سنت نہ ہوئی، یہ تو شیعوں کی مخالفت میں ہوئی. تو ایسی تو بہت سی روایتیں ہیں ان کے ہاں کہ بھائی پیغمبر نے فرمایا کہ رائٹ ہینڈ کے فنگر میں انگوٹھی پہنو، چونکہ شیعہ پہنتے ہیں لہذا ہم لیفٹ پہ پہن، لکھا ہے. تو یہ تو خیر ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو مولا نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اگر میرا مقدور ہو اور اگر میں کر سکوں تو یہ کام تجھے سونپوں کہ جو اونچی قبریں ہیں
ان کو توڑ کے مسطح کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بالکل گرا دو۔ اگر یہ روایت اپنی جگہ پہ صحیح ہو، مگر اللہ نے اپنی حجت تمام کی ہے اور ہر جگہ یہ قبور نشانیاں بن کے رہ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کھلتا کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ میں جب حجر اسود کے سامنے جاتا ہوں تو مستحب ہے، جتنے حاجی گئے ہیں وہ گئے ہیں، جتنے عمرہ کے لیے گئے ہیں عمرہ کے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ جو نہیں گئے وہ جائیں گے اور بار بار جائیں گے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے تو کیا کرتے؟ اگر بہت رش ہے لوگوں کا اور چوم نہیں سکتے تو حکم نہیں ہے کہ مار پیٹ کے جاؤ، یہ تو حکم نہیں ہے کہ کسی اور کو مارو پیٹو زخمی کرو اور چلے جاؤ، یہ تو حکم نہیں ہے، مگر اتنا تو کر سکتے ہو کہ کھڑے ہو کر کہو السلام علیک، اس کو کہتے استلام۔ اور یہی حکم ہے کہ جب بھی ایک شوت کیا، پہنچے حجر اسود کے پاس، ہاتھ اونچا کرو السلام علیک، اللہ اکبر، پھر آگے بڑھو، پھر ایک دوسرا شوت، جب پہنچو پھر واپس پہنچو، کہو السلام علیک، اللہ اکبر۔ کس کو سلام کر رہے ہیں بھائی؟ پتھر ہے۔ حضرت عمر نے یہی تو کہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ امام علی پیچھے کھڑے ہیں۔ اس نے حجر اسود کو دیکھ کے کہا کہ تو پتھر ہے اور کیا ہے؟ تو معلوم ہو کہ یہ بات جو وہابیوں کی آج ہے یہ بہت پرانی ہے۔ مولا علی پیچھے کھڑے تھے، کہا اے عمر تو کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ پتھر نہیں، یہ ملک ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ کس منافق نے چوما اور کس مومن نے چوما۔ تو اس کو پتھر سمجھتا ہے، تو ظاہر آج بھی وہ پتھر ہے، مگر جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں، پوری دنیا اسلام سلام کرتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے گزرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ صفا اور مروہ پتھر کے دو پہاڑ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے درمیان میں صفا اور مروہ میں سعی کرو کہ یہ حج کے ارکان میں سے ہے۔ ارے یہ سب باتیں اپنی جگہ پر۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنی دمبیاں یعنی شیپ، بکرے شیپ جو قربانی کے تھے وہ ساتھ میں لے کر آتے تھے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے خریدیں گے، وہاں بیچنے والے بیچتے ہیں، نہیں، لوگ اپنے ساتھ دمبیاں اپنی لے کر آتے تھے۔ کوئی 100 لے کر آیا، کوئی 50 لے کر آیا، کوئی 40 لے کر آیا، اپنے قافلے والوں کے لیے قربانی کرے گا، اپنی فیملی کے لیے قربانی کرے گا۔ اور جو مومن ہوتے تھے وہ باقاعدہ ان جانوروں کو اتنا کھلا کر تنومند کرتے تھے کہ تاکہ اللہ کی راہ میں جو دمبیاں اور قربانی دیں وہ صحیح تندرست ہو، کسی غریب کو اگر گوشت ملنا ہے تو پورا ملے۔ ہاں، اور ایک قلادہ اس کو باندھتے تھے۔ قلادہ وہ پٹی خاص قسم کی ہوتی تھی جس سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو کہتے تھے قلادہ، اس کو لے کر آتے تھے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ قلادہ والبدن، وہ قلادہ جس جانور کے ہاں ہو وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور ابھی کو کیا بتائیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوا ان کے کہیں نہ جائیے۔ اب میں ایک پوچھتا ہوں، کہاں جاؤ گے؟ آئے مسجد میں بیٹھیے، بات کیجیے ڈائریکٹ۔ کہ نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنا پڑے گی۔ میں نے کہا نماز کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں جو یہ آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا جو بھی مراد لو، بہرحال درمیان میں کچھ نہ کچھ ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پہنچ جاؤں گا، یا تو نماز کے وسیلے پہنچو گے یا قرآن کے وسیلے پہنچو گے، تو ایک وسیلہ درمیان میں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم دیکھو، دوسری آیت ہے، جو قریب تر وسیلہ ہو اس کو اختیار کرو۔ تو ہم نے وہ کون سا گناہ کیا ہے؟ تم کیسے جاتے ہو خدا کے پاس ڈائریکٹ؟ ہم کو بتاؤ تو صحیح، کوئی راستہ نہیں۔ دو باتیں میرے دوست، میرے جوانوں، یاد رکھو کہ ہم لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کبھی کبھی، مگر نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، بس شک کرتے ہیں۔ وہاں سے لاش نکلی، یہاں پہنچی، اب پوچھتے ہیں کہ یہ مولا صاحب یہ لاش کو نکالنے کی ضرورت ہے، یہ علم کیا ضروری ہے؟ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جو ایجوکیشن سسٹم امپروو ہوتی گئی دنیا میں، تمام ٹیچروں نے اور ایجوکیشنسٹ نے اس بات کو منظور کیا ہے، اور آج تو یہ پریکٹس میں ہے کہ کسی بچے کو پڑھانا ہو تو ویژول ایڈ دو۔ بس تمہیں مکہ بتانا ہے تو مکہ، یوں میں اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں مکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ جو آج کل ہے، اس زمانے میں نجد تھا حجاز میں، مکہ ایک سٹی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ایجوکیشنلسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک میپ رکھو دنیا کا، اس میں عربیہ دکھائیے کہ یہ ہے عرب پیننسولا۔ سعودی عرب تو اب ہوا، پہلے سعودی نہیں تھا، اور اس میں دکھاؤ کہ مکہ معظمہ کہاں ہے جی، اور اگر ممکن ہو تو مکے کے 2-4 فوٹو دکھاؤ، اور خانہ کعبہ بتا کے ماڈل سامنے رکھو۔ ارے جب یہاں حج کے ایام انشاءاللہ آئیں گے تو آپ لوگ جتنے حاجی جائیں گے اس سال، یہاں پر حج و خانہ کعبہ کا ایک ماڈل رکھا ہوگا، آپ کو دکھائیں گے کیسے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ویژول ایڈ، اس کو کہتے ہیں نظر کے ذریعے سے ایجوکیٹ کرنا۔ میں نے یہاں واقعہ بیان کیا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے آنسو بہائے، وہاں سے لاش نکلی، اور اس لاش نے سمجھایا کہ اگر یہ موقع ہوتا کربلا میں تو یوں حسین کا لاشا ہم نکالتے۔ ختم ہو گئی بات۔ ایک ویژول ایڈ ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کس نے اس کی پرستش کی ہے؟ کوئی آتا ہے کہتا ہے ہندو پوجا کرتے ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، شاعر اللہ ہے، وہاں سے وہ حسین تک پہنچاتا ہے اور حسین سے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ مطلب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جو چیز کی ہے وہ اس واسطے کی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی، ورنہ ہم ان چیزوں کے خلاف ہم بھی ہیں جو ہاں صرف ڈرامہ ہوتا ہے، ہمیں ڈرامہ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایک شاعر اللہ کی چیز پیش کرتے ہیں، یوں، وہ بھی مختصر۔ دیکھ لیجئے کہ یوں ہوتا، وہ علی اصغر کے جھولے کے اوپر تیر کا نشان، انسان کو ایک مرتبہ خیال آ جائے کہ یوں ہوا تھا۔ کبھی کبھی بلاغت اسی کو کہتے ہیں کہ مختصر سی چیز میں پورے مطلب کو ادا کرنا۔ ایک جھولا دکھائی دے، اس میں ایک تیر پیوست ہو، بس وہ پورا قصہ علی اصغر کی شہادت کا آپ کے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے، کہنے کی ضرورت۔ آپ سمجھتے ہیں؟ تو پرستش کہاں ہوتی ہے؟ دو باتیں یاد رکھیے، اگر دو باتیں میرے اور آپ کے ذہن میں کسی کے لیے آ جائے تو پھر وہ مشرک ہے۔ ایک عبادت جس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، کسی کے سامنے رکوع تک جھکنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی، مجتہد عالم ہو، امام ہو، نبی ہو، رکوع تک جھکنا حرام ہے اور سجدہ ان کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے۔ یہاں تک کہ کربلا کے حرم میں، نجف اشرف کے حرم میں، ہر جگہ آیت اللہ سیستانی کے رسالے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر سجدہ اس لیے کرنا
کہ ہم تعظیم ضریح کرتے ہیں یا تعظیم امام حسین کرتے ہیں، حرام ہے۔ ہاں کوئی وہاں پر سجدہ کرے کہ شکر ہے خدا کا کہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا، وہ بات اور ہے، جائز نہیں۔ تو اگر عبادت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یا علم کا بندہ ہوں، ذوالجناح کا بندہ ہوں، لاشے کا بندہ ہوں، تابوت، تو یہ پھر حرام ہو گیا، ممبر کا بندہ۔ مگر ممبر کے سامنے آ کے صرف اس لیے میں نے ممبر کا احترام کیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، ممبر نبی ہے، لہذا یہاں پر بغیر وضو کے نہیں بیٹھوں گا، حالانکہ بغیر وضو کے بیٹھنا حرام بھی نہیں ہے، مگر احتراماً نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں کہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک زمانے میں حضرت بیٹھتے تھے، یہ وہی تو نہیں ہے، یہ اس کی شکل۔ ایک یہ کہ کسی کو رب نہ کہو، اور ایک یہ کسی کو معبود نہ کہو۔ رب نہیں ہے ہمارا سوائے خدا کے۔ رب سے مراد کہ تمہاری میری پوری ضروریات کو پوری کرنے والا، رازق، خالق، مالک، زندگی دینے والا، موت پہنچانے والا سوا خدا کی کوئی نہیں ہے، ایک۔ اور یہ سر جھکے گا نہیں کسی کے سامنے عبودیت میں، یہ دو چیزیں نہ ہو۔ فتاوائے قاضی خان ایک کتاب ہے، بہت جلدوں میں، اس میں لکھا کہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ حور العین کی پیشانی کو چومتا ہوں، اور جنت کی، بہت اچھا خواب ہے، حور العین کی پیشانی کو چومتا ہوں اور جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں، بتائیے کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا خواب دیکھا، جا تیری ماں اور تیرے باپ دونوں کی پیشانی کو چوم لے، باپ کے ہاتھوں کو چوم لے، ماں کی پیشانی کو چوم لے، گویا تو نے حور العین کی پیشانی کو چوما اور باپ کی ہاتھ چومنے سے گویا جنت کی چوکھٹ۔ اس نے رو پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ دونوں مر گئے ہیں، بابا بھی چلے گئے ہیں دنیا سے، ماں بھی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جا قبرستان میں ان کی قبروں کو چوم لے۔ یہ سنی کتاب ہے، شیعہ نہیں ہے، ملا قاضی خان، فتاوی ملا قاضی۔ وہ پھر رو پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ زمانہ قبر کا نشان نہیں ہے، قبر کے نشانات بھی نہیں ہیں، ارے وہ زمانے سے گزر گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، جا قبرستان، اپنی انگلی سے دو نشان کر، نیت کر کے یہ ماں کی قبر ہے، نیت کر کے یہ بابا کی قبر ہے، اور پھر ان نشانیوں کو چوم لے۔ بتائیے اب یہ رسول اللہ وہابی ہیں کیا ہے؟ جب رسول نے نشانیوں کو چومنا کہا، وہ بھی ماں باپ کے، احترام مراد ہے، عبادت مراد نہیں۔ جہاں پر حرمت ہو وہاں شرک نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے آپ؟ سن 1216، بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ تاریخ ہے یہ، اور چونکہ تاریخ ہے لہذا دل چاہتا ہے کہ دل کھول کے بیان کریں، مگر وقت بھی محدود ہے۔ مگر جہاں یہ ٹیپ پہنچے گی میری انشاءاللہ تعالی، وہاں پر یہ پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ مجلسوں کی ٹیپیں جاتی ہیں، سن لیں دنیا والے۔ سن 1206 میں 1206 ہجری میں یہ ملعون مرا محمد بن عبد الوہاب، ہجری کی بات کرتا ہوں، اور 1216 میں 1216 میں ان لوگوں نے پہلا حملہ کیا کربلا معلی پر، اور عید غدیر کے دن، اور کربلا کو تاراج کیا، 5000 آدمی مارے گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ 20,000، مگر میں لوویسٹ لے رہا ہوں۔ اس کے بعد حرم مطہر میں داخل ہوئے، اور جتنے
ملوک نے اور بادشاہوں نے جو کچھ دیا تھا مولا کے نام پر، مولا کو ضرورت نہیں ہے دوستو، لوگ اپنے ایموشن سے دیتے ہیں۔ سونے چاندی کی تلواریں اور بہت سے زر و جواہر وہ سب لوٹ کے چلے گئے۔ 2 مرتبہ یہ آئی ہے قوم کربلا کو صاف کرنے کے لیے، نجف اشرف میں داخل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ نجف والوں نے مقاومت کی اور مقابلہ کیا، اور بعد میں نجف والوں نے دیوار باندھ لی پورے نجف کے ساتھ، اس کو سور النجف کہتے ہیں، لہذا پھر نجف نہیں آ سکے، مگر کربلا کو انہوں نے لوٹا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب اوٹومن ایمپائر موجود تھا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس طرح سے ویگابونڈز نکلے ہیں لوٹنے والے، تو اس نے مصر سے محمد پاشا کو بھیجا، اور محمد پاشا نے اس قوم کو بالکل نیست و نابود کر کے ہٹا دیا، مگر وہ چلے گئے اپنے اپنے گاؤں میں، اور اس کے بعد یہ خاموش رہے۔ 1924 میں برٹش گورنمنٹ نے ان کو پھر زندہ کیا، محمد ابن سعود کو بادشاہ بنایا، اور حسین شریف حسین مکہ کو نکال دیا، جی ہیلپ کیا اس کو۔ سمجھوتا یہ تھا کہ ہم یہاں تیل نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے 1924 1344 ہجرہ، مکہ میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی جنت المعلی میں گئے، قبرستان ہے وہ، آپ لوگ گئے ہیں، ابو طالب کی قبر، عبد المطلب کی قبر، جناب خدیجہ کی قبر، اور بہت سو کی قبریں انہوں نے توڑ ڈالی اور قبے سب توڑ دیے، حرام۔ اور دوسرے سال مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور سیدھے گئے بقیع، اور وہاں پر انہوں نے سارے قبے گرا دیے، یہاں تک کہ ائمہ اثنا عشر کے بھی جو ائمہ 4 ہیں وہاں پر، ہمارے 4 امام ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ، جی 4 کے قبے گرا دیے۔ وہاں پر وہ گھر موجود تھا جو جناب امیر علیہ السلام نے بنایا، کس کے واسطے؟ بی بی فاطمہ کے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ مدینہ والوں نے کہا تھا کہ یا علی فاطمہ جب روتی ہیں تو ہم راتوں کو سو نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے ایک مکان بنایا تھا جس کا نام تھا بیت الاحزان، اس کو بھی توڑ دیا۔ پیغمبر کی پھوپھیاں چچیاں ان کی قبروں کو توڑ دیا، اس طرف ام البنین اور ان کی قبریں توڑ دی، اس طرف صحابہ کی قبریں سب توڑ دی، اور باقی قبروں کے نشان تو رکھے ہیں مگر ائمہ کی قبر کا کوئی نشان نہیں، سوائے ایک یوں 4 باؤنڈری ہے اور 2 پتھر 3 پتھر ہیں، یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہاں پر 4 قبریں تھیں۔ اور چاہتے تھے کہ پیغمبر کے قبے کو توڑیں، اس لیے کہ ان کا قول ہے مات محمد، محمد مر گئے، اب کچھ باقی نہیں رہا، بس کہو لا الہ الا اللہ۔ واللہ اگر ان کا چلتا کام تو اذان میں سے محمد رسول اللہ نکال دیتے، شہادتین میں سے نکال دیتے، مگر وہاں چلتی نہیں ہے، وہاں پیغمبر کا نام لینا پڑتا ہے، وہاں پیغمبر کی شہادت دینی پڑتی ہے، یہ ان کا حال ہے۔ انہوں نے یہ سب توڑ دیا، اور نصیب یہ کہ توڑ دیا، بلکہ جنہوں نے مقابلہ کیا اور جنہوں نے ان کی سامنے شکایتیں کی، خط لکھے، ان سب کو قتل کیا۔ اتنا خون بہا ہے مدینہ منورہ میں، اتنا خون بہا ہے مسلمانوں کا مکہ معظمہ میں، کہ درختوں کے نیچے ندیاں چلتی تھی خون کی۔ مسلمانوں کو مارا ہے انہوں نے کافر کہہ کر، یہ ہے تاریخ ان کی، جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں۔ یہاں پر انگلینڈ میں آپ جائیے کہیں کہیں پر سٹی سینٹر میں، تو آپ کو پرانے مکانوں کے اوپر تختی لکھی ہوئی دکھائی دے گی کہ یہاں پر فلاں شاعر پیدا ہوا تھا،
یہاں پر فلاں پولیٹیشین پیدا ہوا تھا، یہاں پر فلاں وزیر اعظم پیدا ہوا تھا، آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھیے گا باقاعدہ۔ کیوں؟ ارے یہ بلڈنگ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس میں اتنی تکلیف کیوں ہوئی بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے، آثار قدیمہ میں ہے، لسٹڈ بلڈنگ ہے۔ جو چیز لسٹڈ ہوتی ہے اس کو وہ رکھتے ہیں، پریزرو کرتے ہیں، تاکہ وہ نکل رہے ہاتھ سے۔ آثار قدیمہ، ہسٹری آف دی ہیرو ڈسٹرکٹ یا برو، یہ دنیا کا قانون ہے۔ آج آپ جائیے، وہ ایکسپینشن اور ایکسٹینشن اور جو بھی آپ کہیے ماڈرنائزیشن کے بہانے سے وہ پیغمبر اکرم کی ذریعہ مبارک سے لے کر بقیع کے درمیان میں وہ محلے بنی ہاشم جو تھا وہ آج ہے نہیں۔ وہ راستہ جس کو علی ابن ابی طالب کا راستہ کہتے تھے وہ ہے نہیں۔ وہ مسجد جس کو مسجد فاطمہ زہرا کہتے تھے وہ ہے نہیں ہے جی۔ تو یہ تو آثار کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، تاکہ کچھ سالوں کے بعد کچھ مجھ جیسے بولنے والے بھی نہیں رہیں گے، کچھ جاننے والے بھی نہیں رہیں گے، کچھ پرانے لوگ مر جائیں گے، کسی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ 63 کی بات ہے، جب میں حج کو گیا تو اگرچہ وہ جگہ نہیں تھی مگر پرانا مکان ایک تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اکرم کی ضیافت کی۔ جب پیغمبر آئے ہیں اور ان کا اونٹ آیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا خلو سبیلہا فانہا مأمورہ، چھوڑ دو میرے اونٹ کو، اونٹ جانتا ہے کہ میں کہاں رہوں۔ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے، ہر ایک اپنے اپنے مہمان نوازی کے لیے، میزبانی کے لیے آفر کر رہا تھا۔ پیغمبر فرماتے تھے خلو سبیلہا، اس اونٹنی کے راستے کو چھوڑ دو، فانہا مأمورہ، اس کو حکم ہو گیا ہے کہاں ٹھہرے جی۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس آ کے وہ اونٹنی ٹھہری اور 4 قدم آگے بڑھی۔ تاریخ کتنی دقیق اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ 2-4 قدم اونٹنی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کے نتھنیوں کو پھلایا گویا کچھ کوئی چیز سونگ رہی ہو، اس کے بعد بیٹھ گئی۔ بھئی اونٹنی کا بیٹھنا بڑا کام ہے، بس بیٹھنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ ابو ایوب انصاری کا، میں اس کا مہمان۔ گھر کے 2 طبقے تھے، نیچے ماں رہتی تھی، اوپر ابو ایوب اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں نے بیٹے کو بلایا، کہا ابو ایوب مبارک ہو کہ محمد تیرے مہمان جی۔ اور وہ پیغمبر اترے، وہ جگہ موجود تھی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مکان نہیں ہو سکتا، سال کی بات ہے، مگر اوپر لکھا ہوا تھا حرم مطہر کے ساتھ ہی۔ آج وہاں پر ایک ہوٹل ہے کہ جہاں پر انسان کو وہم و گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ مٹاتے گئے، آثار مٹاتے گئے، اور جیسے کہ کچھ تھا، پیغمبر کی ولادت کی جگہ نہیں ہے، سقیفہ بنی ساعدہ نہیں ہے، کوئی چیز۔ اس کو کہتے ہیں ماڈرنائزیشن، اس کو کہتے ہیں ایکسپانشن، کہ آج جانے والا ایک ٹورسٹ کے طور پہ جاتا ہے، پھر کیا آتا ہے اور بس تعریف کرتا ہے کہ مسجد کے اتنے قبے ہیں اور ایسی لائٹنگز ہیں اور یہ ٹائلز ہیں اور وہ ہے۔ ارے بھائی اس کے واسطے نہیں گئے تھے کچھ اپنی روحانیت کو بدلنے کے لیے۔ مگر یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اس کا ایک روٹ ہے۔ 8th سینچری میں ایک عالم گزرا، اس کا نام ہے ابن تیمیہ، اس نے یہ شروع کیا۔ مگر میں کہتا ہوں ابن تیمیہ سے بھی پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ نے، بس مصائب کا بیان پڑھتا ہوں میں، اور وہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ایک غم ہو جائے اس نسبت سے کہ آج شیعہ قوم جہاں بیدار ہے، مثلا کراچی میں حبیب ٹرسٹ والوں نے ابھی تک قبے بنا کے رکھے ہیں، وہ ایک اویکننگ کی نشانی ہے کہ ہم بیدار ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم یہ لے جائیں گے وہاں پر بٹھا۔ ایران میں بھی کوشش ہو رہی ہے مسلسل کہ موقع ملے تو پھر سے قبر بنے۔ کب بنے گی؟ ہماری زندگی میں بنے گی قبریں،
یا ہمارے مرنے کے بعد بنیں گی وہ خدا ہی جانتا ہے، مگر وہ جب تک وہاں پر قبور نہیں ہے ہمارا غم زندہ ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے ائمہ کی قبر کو توڑنے کا ارادہ کیا، یہ وہابی تو کل کی پیداوار ہے، 1924 کی، ابن تیمیہ 782 میں مرا ہے۔ سب سے پہلے بنو عباس کے بادشاہ متوکل نے۔ بس دوست، جب اس کے ہاں دربار میں ناچنے والے گانے والے جو تھے، عورتیں تھیں مرد تھے، اس کا پروگرام بنا اور وہ عورتیں جو ناچتی تھی رقاصہ کہلاتی تھی، وہ کوئی دکھائی نہیں دی۔ شیخ عباس قمی نے اس کو تتمۃ المنتہا میں لکھا ہے، منتہی الاعمال کی کتاب کے بعد ایک تتمہ ہے۔ تو اس نے بادشاہ متوکل نے پوچھا کہ یہ سب کہاں گئی؟ تو کسی ایک نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم، مخصوصی ہے کربلا کی، اور یہ لوگ کربلا گئے ہیں، بھائی کیسے بھی گنہگار ہیں مگر یہ کربلا گئی ہیں سب کے سب، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے۔ تو کہا ایسا حسین کا ابھی بھی راج چلتا کہ میں بادشاہ وقت، میرے یہاں یہ پروگرام ہے، اسے چھوڑ چھاڑ کے یہ بدذات عورتیں یہ بھی گئی ہیں کربلا، کیا ہے؟ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو زیارات کو روکا جائے۔ بس پہلے اس نے حکم دیا کہ زیارتوں کو روکا جائے۔ کیسے روکا جائے؟ کوئی قبر مطہر تک نہ پہنچ سکے سوائے کہ پہلے تاوان، پہلے کوئی نہ کوئی پیسہ دے۔ لوگوں کو یہ کوئی ایسی بات تھی نہیں دوستو، پیسہ دیتے تھے اور جاتے تھے۔ وہ کلیکشن ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ فرق نہیں پڑتا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ان میں سے ایک جو جائے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو خدا کی قسم زوار تیار ہوتے تھے، کہتے تھے کہ چلو قافلے میں چلو، میرا ہاتھ کٹ جائے کوئی بات نہیں، تم باقی زیارت کے لیے جاؤ۔ ایک ہاتھ کٹواتا تھا اور دوسرے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیکھا کہ یہ چلتا ہے نہیں، تو ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ جو بھی جائے گا اب اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹے جائیں گے۔ بس دوستو، میں نے یہاں پر ختم کیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے میں ایک بڑھیا عورت اپنی زندگی بھر کی کمائی لے کر نکلی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نیا لو آیا ہے۔ جب جسر بغداد پر پہنچی، بغداد کا پل تھا، اس پر پہنچی تو حاکم کی طرف سے لوگوں نے ان کو روک لیا، کہا کہاں جاتی ہو؟ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تو جا رہی ہوں کربلا کی طرف، حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ کہا تمہیں معلوم ہے کہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ اور پیر جب کاٹے گئے، ایک تو بڑھیا عورت تھی، اور جب وہ ہاتھ پیر کٹے تو باقی کیا رہا؟ تو وہ فرات میں گرنے لگی۔ جب گرنے لگی تو وہیں سے اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ میں آ نہ سکی مگر میری نیت آپ جانتے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ ایک سبز پوش، ایک سوار سبز پہنے ہوئے سامنے دکھائی دیا۔ اس بڑھیا کو اٹھا کے اپنی سواری پر لینے کے لیے کہا بڑھیا اٹھ اور میری سواری پہ بیٹھ۔ اور وہ کہنے لگی میں کیسے اٹھوں، میرے پیر کٹے جا چکے ہیں۔ کہا نہیں تو اٹھ، میں کہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھی اور بیٹھی اور رہسوار کربلا معلیٰ کے دروازے تک پہنچا کر حسین کی بارگاہ میں لے کر کہا بڑھیا تو پہنچ گئی، میرا کام تھا میں نے پورا کیا، اب جا، تیرا بھی سلام مولا کو پہنچا، میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے پلٹ کے کہا تیرا احسان کیسے بھولوں، ذرا ہاتھ بڑھا دے تو میں بوسہ لے لوں۔ آنے والے نے کہا بڑھیا ہاتھ کی نہ پوچھ، یہ وہ ہاتھ ہیں جو کربلا میں کام آ چکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہمارے اس قلیل اعضاء کو قبول فرما، ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا، ہمارے گناہوں کو پروردگار بخش دے، ہمارے مرحومین جہاں جہاں دفن ہیں ان کی مغفرت فرما، پروردگار بیماروں کو شفاء عاجل صحت کامل عطا۔ پروردگار یہ غم کا دن ہے، وہ دن ہماری زندگی میں عطا فرما جس دن پھر سے یہ قبریں جو ہیں اور یہ ذریعہ مقدسہ پھر سے اس کی تعمیر ہو جائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ سقف ہو تو اس گھر کے لیے بھی ہوا ہے، بغیر سقف کے ہو اس گھر کے لیے بھی ہوا ہے۔ چنانچہ لفظ بیت جو ہے وہ بے سے نکلا ہے، آپ نے بے کو دیکھا ہے کیسے لکھا جاتا ہے، تو بے جو ہے اس کا ایک بیز ہے اور دو طرف اس کے جو گویا دیوار ہے وہ بیت کی شکل ہے، اور بغیر سقف کے مکان کو اگر آپ سوچتے ہیں تو میں بتا دوں کہ شریعت میں مسجد کے لیے مستحب ہے کہ اس کے سقف نہ ہو۔ چنانچہ اس کی ایک مثال جو دنیا بھر میں موجود ہے وہ مسجد الحرام، مکہ معظمہ کی جو مسجد ہے، جو پورے مسلمانوں کی مسجد ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی سقف نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے مستحب یہ ہے، واجب نہیں کہ مسجد کے سقف نہ ہو، اس کو بھی بیت کہتے ہیں۔ کرام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صلوات یہ موقع جس کو ہم یوم غم کہتے ہیں، اس کی تاریخ اسلام میں ایک عجیب اس کا ایک مقام ہے جس سے لوگ واقف نہ ہونے کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک تاریخ ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ 8 شوال میں سن 1344 1344 ہجری میں جو ظلم شیعیان آل محمد بالخصوص ہوا ہے، اس کا اگر علم ہوتا ایک، دوسری بات اگر اس کی طرف بیداری ہوتی، اویئرنیس ہوتی، تو ظاہر ہے کہ یہ امام باڑہ بھر جاتا، اور نہ صرف یہ کہ یہاں مگر جہاں بھی مجلس ہو۔ 8 شوال ایک ایسا دن ہے جو مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے لیے ایک غم کا دن ہے، اور اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنز کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ گھروں کا ذکر ہے، بیوت ایک نہیں زیادہ، جس کے واسطے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا نام لیا جائے۔ وہ کیسے گھر ہیں؟
جس میں دن اور رات خدا کے ایسے بندے اس کی تقدیس و تمجید و تحلیل کرتے ہیں جن کو دنیا کی تجارت اور لہ و لعب نے ذکر الہی بھلایا نہیں۔ اس یہ سورہ نور کی آیت ہے 36 37۔ اس میں لفظ بیوت کے نیچے وہابیوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے، کہ مسجد کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا تذکرہ ہو۔ حالانکہ لفظ بیت قرآن مجید میں دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے، مسجد کے لیے بھی ہوا ہے، خانہ کعبہ کے لیے بھی ہوا ہے، اور عام گھروں کے لیے بھی ہوا ہے۔